أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بالکل خیر و عافیت سے رکھے۔ چلیں بچوں، آج کی کلاس شروع کرتے ہیں، دعائے علم پڑھ لیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو چکی ہوگی۔ چلیے میرے ساتھ پڑھیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ جی بچوں، تو آپ لوگ ایکسائٹڈ ہیں نا؟ رمضان آنے والا ہے، اب تھوڑے ہی سے دن رہ گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ آپ لوگ پہلے سے بہت اچھے طریقے سے رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ نے رمضان کے بارے میں، نیکی کے کاموں کے بارے میں بہت سا علم حاصل کر لیا ہے، بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے آپ اسے یاد رکھیں گے، اور اس کے علاوہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اس علم کو دوسروں سے شیئر کریں گے۔ اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، بلکہ جب آپ دوسروں کو نیکی کا کوئی کام بتاتے ہیں تو آپ کے لیے خود بھی اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کچھ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کے دوسرے ساتھی یا آپ کے گھر والے آپ کو یاد کروا دیتے ہیں کہ ارے بھائی ہم نے تو یہ کام کرنا تھا۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ آپ سب کا رمضان پچھلے رمضان المبارک سے اور ان مہینوں سے زیادہ اچھا گزرے گا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے آئیے، آج میں آپ کو دو فرینڈس کی سٹوری سناتی ہوں۔ یہ دونوں فرینڈس تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ دونوں کزنس بھی ہیں، یعنی خالہ زاد کزنس ہیں۔ جیسے آپ کی خالہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کی فرینڈس بھی ہوتی ہیں، اور کزنس بھی، ماموں کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں یا بیٹے۔ تو اسی طرح عائشہ اور مریم بھی دونوں خالہ زاد فرینڈس تھیں اور کزنس بھی تھیں۔ عائشہ اسکول جاتی ہے اور اسکول میں بہت سی چیزیں سیکھتی ہیں، لیکن اس کی ایک ٹیچر جو ان کو دین کی باتیں سکھاتی ہیں، ایک دن کلاس میں وہ رمضان المبارک کے بارے میں بتاتی ہیں، اور اسی طرح کچھ دنوں تک وہ بچوں کو رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں اور ان میں کرنے والے کاموں کے بارے میں بتاتی رہتی ہیں۔ عائشہ کو یہ سب باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ عائشہ جب گھر آتی ہے تو گھر آ کے دیکھتی ہے کہ اس کی فرینڈ مریم آئی ہوئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، مریم آؤ بیٹھ کے خوب ساری باتیں کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب دونوں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں تو عائشہ مریم سے پوچھتی ہے، مریم کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت زبردست مہمان آنے والا ہے؟ مریم کہتی ہے کہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ عائشہ کہتی ہے کہ ہمیں ٹیچر نے بتایا ہے کہ بس جلد ہی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ جب یہ بات سنتی ہے مریم تو بہت ہی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، واو، اس کا مطلب ہے مزے مزے کے کھانے اور مزے مزے کی دعوتیں آنے والی ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ عائشہ حیرانگی سے مریم کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، کیا تمہیں رمضان اس لیے پسند ہے کہ اس میں ہم ڈھیر سارے کھانے کھائیں گے اور ماما سے فرمائشیں کر کے مختلف مختلف مزے مزے کی چیزیں بنوائیں گے؟ مریم بولتی ہے، ہاں نہیں تو اور کیا، ہم تو ابھی چھوٹے ہیں، روزہ تو ہم رکھ نہیں سکتے، کم از کم جو مزے مزے کی چیزیں گھر میں بنیں گی ہم ان کو تو انجوائے کریں گے۔ عائشہ کہتی ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا تو ملے گا ہی، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے؟ مریم کہتی ہے، نہیں بھائی، مجھے تو نہیں معلوم۔ پھر عائشہ کہتی ہے کہ آؤ آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میری ٹیچر نے مجھے رمضان کے بارے میں کیا کچھ بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک جو ہماری سب سے عظیم کتاب ہے وہ اس مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ مریم حیران ہو کے دیکھتی ہے کہ اچھا، مجھے تو نہیں معلوم تھا۔ پھر عائشہ اسے رمضان کے بارے میں وہ باتیں بتاتی ہے جو اس کی ٹیچر نے کلاس میں اسے بتائی تھیں۔ عائشہ بتاتی ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس مہینے میں ہم بہت سی عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم روزہ نہ بھی رکھیں تو نیکی کرنے کے اور بہت سے کام ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں۔
मरियम आयशा से पूछती है कि अच्छा मुझे भी बताओ, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं वो बातें सुनूं। फिर आयशा मरियम को बताती हैं कि इस महीने में हम खूब सारा कुरान पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और इसी तरह हम अपनी नमाज़ें बहुत अच्छी कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला के रास्ते में सदक़ात कर सकते हैं, और इसके अलावा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर सकते हैं। वो सारी दुआएं जो हमने याद की थी, जैसे खाना खाने की, वॉशरूम जाने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, ये सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। हम चाहें तो हम अपने घर वालों की हेल्प कर सकते हैं। मामा बाबा का रोज़ा होता है, दादा अबू और दादों का भी, तो हम जितना चाहें उनको आराम पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इसका भी अजर देंगे। और इसके अलावा हम अपना एक सदका बॉक्स बना लें। मैंने तो भाई अपना सदका बॉक्स बना लिया है। मरियम हैरानगी से सोचती है कि अच्छा वो क्या होता है। फिर आयशा उसे बताती है कि मैं अपनी पॉकेट मनी में से रोज़ थोड़े थोड़े पैसे उसमें डाल रही हूँ। ईद से कुछ दिन पहले वो सदका बॉक्स मैं मामा को दे दूँगी कि किसी गरीब को दे दे। इस तरह से मुझे बहुत अजर मिल जाएगा। और तुम्हें मालूम है मामा तरावी के लिए जाती है ना, तो मैं भी इस दफ़ा मस्जिद जाऊँगी और जितनी हो सकी मैं मामा के साथ तरावियाँ भी पढ़ लूँगी। मरियम हैरान होके आयशा की बातें सुनती रहती है। फिर आयशा उसे बताती है कि हमने इस महीने में कोशिश करनी है कि हमेशा सच बोलें, और हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए छोटी छोटी तस्बीहात जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं। और हम दूसरों को अच्छी बात बताएंगे, अदरवाइज़ हम खामोश रहेंगे, हम फजूल बातें नहीं करेंगे। और आपको मालूम है मरियम कि इस महीने में एक बहुत ही ज़बरदस्त रात है, बहुत ही मुबारक रात, और हमारी टीचर ने बताया है कि उसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। मरियम हैरानगी से देखती है कि अच्छा ये कब होगी। फिर आयशा बताती है कि ये जो आखिरी रमज़ान के 10 दिन होते हैं उनमें से कोई एक ताक रात होती है। इसमें बहुत से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और अल्लाह ताला से जो माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। मरियम बहुत हैरान होती हैं और कहती है कि आयशा ये बातें तो मुझे मालूम ही नहीं। फिर आयशा उससे बताती है कि लैलतुल क़द्र की एक ख़ास दुआ है, हमारी टीचर ने हमें याद करा दी है। मैं भी तुम्हें वो दुआ याद करा दूँगी, बहुत आसान है, ताकि तुम भी उस रात में ये दुआ खूब खूब पढ़ लो। मरियम कहती है कि हाँ आयशा तुम मुझे ज़रूर ये दुआ बताना, मैं ज़रूर सीखना चाहूँगी। फिर उसके बाद आयशा बताती है कि हमारी टीचर ने तो हमें कहा है कि हम अपने हाथ से ईद कार्ड्स भी बनाएं। मैं तुम्हें भी दूंगी और अपने बाकी कज़न्स को भी और फ्रेंड्स को भी दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल गए हैं, ताकि अल्लाह ताला खुश हो जाए और हम नेकी के कामों में दूसरों का साथ भी दे सकें। आयशा अपनी बातों के बाद ये बताती है कि हमें टीचर ने ये भी बताया है कि ईद वाले दिन हमने क्या कुछ करना है, यानी नहाना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मिसवाक करनी है, इतर लगाना है, और अगर मामा मस्जिद जाएंगी तो मस्जिद, वरना घर में ही हमने ईद की नमाज़ पढ़नी है। और इसके अलावा हमने सदका भी करना है, ताकि हम उन बहन भाइयों को जो गरीब हैं और ईद नहीं मना सकते उनको भी इस खुशी में शरीक कर सकें। मरियम क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मरियम उसको बोलती है कि ज़रूर, जो बातें तुमने बताई हैं मैं इंशाअल्लाह ताला इन्हें याद रखूँगी, और नेक्स्ट टाइम भी जब आऊँगी तो तुम मुझे और अच्छी बातें बताना। हाँ, आयशा कहती है कि मुझे याद आया कि मैंने टीचर से सुना था कि हमने ईद का चाँद देखने के बाद तकबीरात पढ़नी है। हमें तो स्कूल में टीचर ये तकबीरात हर वक्त पढ़ाती हैं। जब हम क्लास से बाहर निकलते हैं, असेंबली में होते हैं, तो हम ये तकबीरात पढ़ते हैं। मरियम क्या तुम्हें मालूम है तकबीरात के बारे में? मरियम कहती है नहीं आयशा मुझे तो नहीं मालूम। फिर आयशा बताती है कि ये तकबीरात हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात तो हम स्कूल में क्योंकि रोज़ पढ़ते हैं इसलिए हमें तो याद है, और इंशाअल्लाह ये तकबीरात मैं ईद के मौके पर भी पढ़ूँगी। प्यारे बच्चों, आयशा और मरियम फिर एक दूसरे को जज़ाकल्लाह बोलती हैं।
مریم بولتی ہے کہ جزاک اللہ، تم نے مجھے اتنی اچھی باتیں بتا دیں، انشاءاللہ میں ضرور ان پر عمل کروں گی۔ اور پھر دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک میں اچھے سے کام کرنے کی توفیق دیجیے گا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں، اپنے گھر والوں کی اور ارد گرد کے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، اور وہ تمام عبادات جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد ہم رمضان کو اچھے طریقے سے ویلکم کر سکیں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ماما کہتی ہیں کہ چلو بیٹا اب گھر چلتے ہیں۔ مریم نے پھر ماما کو بتایا کہ ماما آج عائشہ باجی نے مجھے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ ماما کہتی ہیں ہاں بیٹا میں آپ کی باتیں سن رہی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ گھر جا کے میں بھی آپ کو بہت سی باتیں بتاؤں گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس دفعہ رمضان بہت اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھی وہ کہانی جو میں آپ کو سنانا چاہتی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سارے بچے بھی اسی طرح سے نیکی کے ان تمام کاموں پر جو آپ نے اپنی کلاسز میں سنے ہیں عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ دعائیں جو ہیں وہ بھی دہراتے رہیں گے تاکہ دعائیں بھولیں نہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین صحت کے ساتھ بہت اچھا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔